دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے جو لوح ازل میں اب آگے چلنے سے قبل خواتین و حضرات بات یہ ہے کہ ادبی محفل کے کچھ آداب جہاں پر ہیں مجھے بے ادب نے سیکھے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ داد و دہیش یا آپ داد دینے کی ایک روایت ہے وہ صرف شعر و شاعری کے لیے نہیں ہے بلکہ اگر کوئی اچھا جملہ کوئی اچھی بات اگر اس مائک سے آپ تک پہنچ رہی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ تھوڑی سی ہمت بڑھائیں اور اس میں ایک جان پیدا کریں محفل کے لیے. آئیے ہم اگلے شاعر کے حضور شاعر کیا ایک ایسی شخصیت کے حضور پیش ہو رہے ہیں کہ جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں. بالخصوص ایسے افراد یا ایسی شخصیات جو اردو ادب کا سرمایہ ہے بلکہ قطب مینار ہے ان کے بارے میں عموماً یہی ایک صنعت مانی جاتی ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں یا ان کے بارے میں کسی سے سن لیتے ہیں یا ان کے بارے میں کچھ ریسرچ کر لیتے ہیں. لیکن ایک بہت ہی اہم شعبہ کہ انسان کی جہاں شب و روز گزرتے ہیں کہیں چائے خانوں میں کتب خانوں میں اور اسی میں کچھ قافیہ آپ لگا لیں خود سمجھدار ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو اور اس کے ایک اندرون خانہ جھانکنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. لیکن ایک اور گوشہ انسان کا ہے جو ہر ایک بڑے فنکار کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اگر تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جس کے لیے ہنری ڈیوڈ نے کہا تھا کہ جب حکومت وقت انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انصاف پسند لوگوں کو جیل میں ڈال دے تو جیل ہی ان کے لیے جائے پناہ اور امن کی جگہ ہوتی ہے. فیض صاحب کے حوالے سے بے انتہا کتابیں لکھی گئی. ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو کہ جنہوں نے ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے جنہوں نے ان کے ساتھ شب و روز گزارے. لیکن جس طرف اشارہ کیا ہنری ڈیوڈ نے جیل خانہ یہ ایک ایسی جگہ ہے آپ سفر میں ہوں حضر میں ہوں کسی کے ساتھ میں یا کسی محفل میں ہوں مشاعرے میں ہوں تو گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹے یا 1 رات یا 2 رات گزار لیتے ہیں عموماً. لیکن وہ قید خانے کی صعوبت ہے اور وہ جیل خانہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان ایک پڑھا لکھا بالخصوص انسان وہاں پر اسے کچھ نہیں ہوتا ہے کرنے کے لیے تمام پابندیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر اندر کا وہ زہر اگلتا ہے وہ راز افشا کرتا ہے وہ باتیں بتاتا ہے کہ جس سے باہر کی دنیا بلکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے 4 دیواری میں رہنے والے گھر والے بھی اس سے ناآشنا ہوتے ہیں. پوشنی صاحب کی شخصیت کچھ ایسی ہی ہے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ فیض صاحب کے ساتھ میں ان کا جو ساتھ رہا جیل میں زیادہ رہا اور جیل کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی. ان سے زیادہ کون فیض فہمی پہ بول سکتا ہے اور ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. تو یہ نسبتیں ہیں اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ خدا کا شکر پرانے چراغ روشن ہیں خدا کا شکر پرانے چراغ روشن ہیں اسی لیے تو ہمارے دماغ روشن ہیں. یہ علم و ادب کے وہ قندیلیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے جن کی وجہ سے ہمیں وہ باتیں ملتی ہیں جو کتابوں اور لائبریریز میں بھی نہیں ملتی. آج اہل شہر کی ڈیلس کی خوش قسمتی ہے پچھلے دنوں نیو یارک میں میں بھی تھا اس میں عالمی اردو کانفرنس کے اندر فیض فہمی پر فیض شناسی پر بہت کچھ بولا گیا لیکن مجھے افسوس اور احساس ہو رہا ہے کہ کاش کہ آپ کی شخصیت وہاں پر موجود ہوتی
تو یہ عنوان اور یہ خانہ بالکل خالی تھا، اور میں سمجھتا ہوں پوری زندگی میں فیض صاحب کی یہی سب سے اہم اور یہی سب سے زیادہ وہ گوشہ ہے کہ جس پر لوگوں نے نہ سنا ہوگا۔ آئیے ہم ان سے فیضیاب ہوتے ہیں، پوشنی صاحب سے۔ ہماری روایت اور خواہش یہ تھی کہ آخر میں سنا جاتا مشاعرے کے بعد، لیکن ہمارے مہمان کا یہ اصرار یا حکم تھا کہ ان کو پہلے سنا دیا جائے، لہٰذا میں اس کو ادب حکم جو ہے تو الامر فوق الادب، اس چیز کو اولیت دیتے ہوئے میری نہایت دستہ بستہ گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ جناب پوشنی صاحب۔ جناب صدر فرحان سید صاحب جنہوں نے یہ محفل سجائی اور جن کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں، تمام خواتین و حضرات جنہوں نے ہمت فرمائی اور یہاں تشریف لائے، السلام علیکم۔ 1951 کے اوائل کا تذکرہ ہے، یعنی بہت پرانی بات ہے، آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے۔ پتہ نہیں یہاں کتنے لوگ ہیں جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، لیکن زیادہ تر تو مجھے نوجوان ہی نظر آتے ہیں۔ جو اتنا پرانا قصہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس وقت میں فوج میں تھا اور راول پنڈی میں اسکول آف سگنلز میں ایک کیپٹن تھا، انسٹرکٹر تھا، کہ قسمت نے مجھے ایک بہت بڑے کیس میں منسلک کر دیا، جس میں 2 میجر جنرل، 2 بریگیڈیئر، 1 ایئر کموڈور، کئی کرنل اور ملک کی ادبی اور اہم شخصیات جناب فیض احمد فیض اور سید سجاد ظہیر بھی اس میں شامل تھے۔ حالانکہ اس کیس کی وجہ سے میرا آرمی کیریئر ختم ہو گیا اور مجھے بعد میں رہائی کے بعد اپنی دوبارہ تگ و دو کرنی پڑی، نئی کیریئر تلاش کرنا پڑا، لیکن اس کا مجھے ذرا بھر بھی غم نہیں ہے، کیونکہ فیض صاحب کے ساتھ جو وقت گزارا ایک روشنی کے مینار کے ساتھ وقت گزارنے کے مطابق تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس رفاقت میں بہت کچھ حاصل کیا، اور میں بہت اس بات کو اپنا ایک فخر سمجھتا ہوں کہ ایک اتنی بڑی ہستی کے ساتھ مجھے اتنا وقت گزارنے کا موقع ملا۔ بات یہ ہے کہ I received my میں انگریزی میں آ گیا ہوں کہ I received my early education entirely in the English language, and I was far more proficient in English than I was in Urdu. And at the age of 18 years, I joined the British Indian Army, with the result that in that army, the entire culture of the officer cadre was English. The commanding officers were British, the colleagues were British, the mess culture was British, and the result was that I was unable to imbibe my own culture and my own literature and my own language. I became a half Tommy. تو یہ پہلی دفعہ فیض صاحب کے ساتھ جب رہنے کا موقع ملا، فیض صاحب نے جیل میں اچھا خاصا ذخیرہ کتابوں کا جمع کر لیا تھا، جو بھی ان کو ملنے آتا تھا اس کو کہتے تھے کہ بھائی اردو کی کوئی کتاب لے آنا، یا وہ بتا، تو ایک خاصی انہوں نے جیل میں اپنے سیل کے اندر ایک لائبریری سی بنائی ہوئی تھی، اور مجھے پہلی بار یہ موقع ملا کہ اپنے ادب کو پڑھوں، اپنی زبان کو سیکھوں، اپنے کلچر سے متعارف ہوں۔ یہ فیض کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور میں نے فیلٹ کانفیڈنٹ کہ میں خود کچھ، یعنی پہلے تو میں پڑھتا رہا، لیکن وہاں پہ نذیر اکبر آبادی سے لے کے اکبر علی آبادی تک، اور مولانا محمد حسین آزاد سے لے کے مصفی تک، اور سعادت حسن منٹو سے لے کے کرشن چندر تک، کون سی چیز تھی، کون سا ادب تھا، کون سی افسانہ تھا، کون سی غزل تھی، کون سی نظم تھی جو میں نے نہیں پڑھی، اور اس کا نتیجہ یا فراغت وہاں بہت تھی، جیل میں فرصت بہت ہوتی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے جیل کی،
فرصت بہت ہوتی ہے. تو مقدمہ جو تھا وہ جیل کے اندر ہی ہو رہا تھا. تو جیل کو صبح 9 بجے جاتے تھے, وہ عدالت ساتھ ہی تھی ہمارے وارڈ کے, 1 بجے تک فارغ ہو جاتے تھے. پھر 1 بجے کے بعد گپ شپ, سارے انٹلیکچوئل لوگ تھے, ادبی لوگ تھے جو جن کے ساتھ رہ رہے تھے, تو پڑھنے کا بہت موقع ملا اور میں نے پوری تندہی سے اور بڑی کوشش سے پڑھا. اور فیض صاحب سے کہ یہ میرے پہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکوں گا. اور پہلے تو میں یہ پڑھتا تھا, پھر اس کے بعد میں نے کہا اب لکھنا بھی چاہیے. تو ابھی تھوڑی اردو سیکھی تھی. پہلے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا, اس کا نام تھا دنیا کی کہانی, وہ اولڈ پری ہسٹری کے متعلق تھی. اور وہ کوئی پریکٹس تھی ایک قسم کی, سمجھیے کہ لکھ سکتا ہوں کہ نہیں اردو میں. وہ پیپلز پبلشنگ ہاؤس لاہور نے اس کو شائع کیا, اور اس کی کتابیں, میرے پاس بھی اس کی کاپی نہیں ہے. وہ پیپل پبلشنگ ہاؤس کئی دفعہ لکھ چکا ہوں, یار یہ کتاب تو بھیج دو, میرے ریکارڈ میں رہ جائے. ابھی تک تو نہیں بھیجی, شاید بھیج دیں کسی دن. اس کے بعد اس کے لکھنے کے بعد پھر میں نے جیل کے حالات کے متعلق اور جو اپنی زندگی وہاں گزار رہے تھے اس کے متعلق لکھنا شروع کیا. اور وہ کتاب جس کا عنوان میں نے رکھا زندگی زندان دلی کا نام ہے, زندہ دلی نہیں, زندان دلی کا نام ہے. اس کتاب کے اب تک 5 ایڈیشن چھپ چکے ہیں, اور پچھلے سال حکومت پاکستان نے پس زندہ ایوارڈ سے اس کو نوازا ہے. I have been talking about myself mainly because I wanted people to know, because many of the people don't know who the hell I am anyway. So I thought I should first introduce myself before I go on to the real subject, which is Mr. Faiz Ahmed Faiz. So now that I have talked about myself enough, میں فیض صاحب کی طرف آتا ہوں. فیض صاحب سے میری پہلی ملاقات اس میٹنگ میں ہوئی جو اس وقت کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل اکبر خان کے گھر پہ ہوئی. ابھی جنرل اکبر خان جو تھے یہ وہ شخص تھے جنہوں نے 1948 میں جو پہلے کشمیر کی وار ہوئی ہے اس میں یہ پاکستانی افواج اور جو ارریگولرز اور تھے اس کے کمانڈر تھے. تو یہ ان کو کچھ بہت سی شکایتیں تھیں حکومت سے کہ ان کی کافی مدد نہیں کی گئی, ان کو اسلحہ ٹھیک طرح سے نہیں بھیجا گیا. ان کا he was a sort of a disgruntled person, and he made a plan to change the government. اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات وغیرہ بھی کی, اور انہوں نے پھر فروری 1951 میں ان کے گھر پہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں فوجی افسروں کے علاوہ 2-3 سویلین جن میں فیض احمد فیض اور سید سجاد ظہیر اور ایک اور صاحب محمد حسین عطا تھے, یہ موجود تھے. یہاں پہ ایک عجیب سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی بار ہے فوج از اے رائٹسٹ سارٹ آف آرگنائزیشن. دس از دی فرسٹ ٹائم دیٹ دی آرمی واز in alliance with a leftist organization. This very seldom happens in the history of the world. This is a very unique sort of thing. مگر یہ ہوا کیوں؟ ہوا یہ کہ جو اس وقت پاکستان میں لیفٹسٹ آرگنائزیشن تھی, دی کمیونسٹ پارٹی, دی ٹریڈ یونین, دی سوشلسٹ اینڈ سو آن, they were under tremendous pressure from the government. وہ بھاگتے پھرتے تھے, انڈر گراؤنڈ تھے, یا قلعے میں ان پہ ٹارچر ہو رہا تھا, یا وہ جیلوں میں پڑے ہوئے تھے. تو وہ اس قدر فرسٹریٹڈ تھے کہ ان کو جب جنرل اکبر خان کی طرف سے یہ آفر ملا کہ آپ اگر ہم سے کوآپریٹ کریں اور ہمارے کو مدد دیں اور کوپ میں, تو یو ول ہیو ایز مچ فریڈم ٹو آپریٹ ایز اینی ادر پولیٹیکل پارٹی کوائٹ فریلی اینڈ ٹیک پارٹ ان دی پروسیس. So this was enough temptation for them to join with the military groups. Otherwise ویسے یہ میل بلتا نہیں ہے ایک لیفٹ پارٹی کا اور ملٹری کا. بہرحال فیض صاحب سے میری ملاقات اس میٹنگ میں ہوئی, اور اس میٹنگ میں کافی دیر تک وہ بحث و مباحثہ چلتا رہا. اور مگر اس میٹنگ میں 8 گھنٹے کی بحث و مباحثے کے بعد وہ جو پلان پیش کیا تھا جنرل صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اٹ واز ناٹ ایکسیپٹیڈ. مینی آبجیکشنز ور ریزڈ کہ ایسٹ پاکستان میں کیا ہوگا اگر یہاں کوپ کر دیا,
اور کئی مسائل تھے. تو کافی بحث و مباحثے کے بعد وہ پلان ریجیکٹ ہو گیا اور اٹ واز ان فیکٹ ابینڈنڈ. لیکن جب حکومت نے مقدمہ چلایا تو انہوں نے جو وعدہ معاف گواہ تھے اپروورس ان سے یہ صرف اتنا جھوٹ بلوایا کہ جناب ان لوگوں کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور انہوں نے کرنا تھا. باقی یہ کہ میٹنگ ہوئی تھی, لوگوں نے ڈسکس کیا تھا, اکبر خان نے پریزنٹ کیا تھا پیش, یہ سب تک صحیح تھا یہاں تک. لیکن جھوٹ اتنا بولا گیا کہ بھئی انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا تھا. بات یہ ہے کہ کانسپریسی جو ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے لیگلی کہ اس میں ایگریمنٹ لازمی چیز ہے. اگر یہاں کوئی وکیل حضرات ہوں تو وہ سمجھیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے when two or more persons agree to commit an illegal act or a legal act by illegal means, that is a conspiracy. So the agreement is an essential part of a conspiracy. If there is no agreement, there is no conspiracy. And therefore, technically speaking, there was no conspiracy. اور فیض صاحب نے اس کا اپنی اس نظم میں غزل میں ذکر بھی کیا ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یہ ان کی غزل ہے, اس میں یہ شعر یہ آتا ہے. اس میں آج آپ نے اس غزل کے معنی سمجھا. تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے, تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے. یہ اس غزل کی شعر ہے کہ تو زندگی میں یہ پہلی ملاقات اس کے گھر ہوئی, جنرل صاحب کے گھر, اور دوسری ملاقات پھر ہوئی جب ہم قید ہو کے اور پولیس کی تحویل میں چلے جا رہے تھے. پہلی ملاقات جنرل اکبر خان کے گھر, دوسری گھر پولیس کی تحویل میں, یعنی اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے کہہ سکتے ہیں. بہرحال پنہا تھا دام سخت قریب آشیانے کے, وہ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے. تو پہلے گرفتار ہونے والوں میں جنرل اکبر خان, بریگیڈیئر لطیف خان, جناب فیض احمد فیض اور ایئر کموڈور جنجوعہ, یہ 4 سینئر بڑے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. پھر اس کے کچھ 2-3 مہینے کے بعد باقی لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کو لاہور جیل میں رکھا گیا. اس کے بعد لاہور جیل سے ہم کو ٹرینز میں علیحدہ ڈبوں میں لے کے وہاں پہ حیدرآباد لایا گیا, کیونکہ فیصلہ حکومت نے یہ کیا تھا کہ مقدمہ حیدرآباد جیل کے اندر چلایا جائے گا, اور ایک اسپیشل ٹریبونل واز کانسٹیٹیوٹڈ ٹو ٹرائی دس کیس. اینڈ سر عبد الرحمان جسٹس صاحب کے پریزیڈنٹ تھے, جسٹس شریف اور جسٹس امیر الدین اس کے 2 ممبر تھے. سچ سینئر پیپل who are going to try this case directly. تو جب ہم وہاں پہ حیدرآباد پہنچے تو مجھے یاد ہے کہ ٹرین سے اتر کے جا رہے تھے اور ان کا ایک پولیس کی ایک اس میں بس میں بٹھا دیا گیا. میں اور کرنل ارباب اور ایک کیپٹن خضر ریاض تھے, ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھ رہے ہیں کہ دور سے ایک شخص سفید کرتے پاجامے میں چلا آ رہا ہے, خرامہ چلے آ رہے ہیں. غور سے دیکھا تو ہند و پاکستان کے مشہور شاعر فیض احمد فیض تشریف لا رہے ہیں. آ کے ہمارے پاس بیٹھے. ہم نے کہا فیض صاحب السلام علیکم. کہیں گے ہیلو بھائی. مختصر بات کیا کرتے تھے, زیادہ گفتگو کے عادی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ when you open your mouth to speak, make sure it's an improvement upon silence. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فیض کی کیا بات بتائی آپ نے, واہ 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 واہ. تو خیر بہرحال وہ ہم کو جب جیل میں ہم پہنچے صاحب, تو پہلی جو ہے جب پولیس والوں نے ہمیں حوالے کر دیا جیل والوں کے اور جیل کے اندر چلے گئے, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ فیض صاحب بہت خوش ہیں, بہت ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, چہک رہے ہیں, بہت ویری ہیپی. تو میں نے کہا کہ فیض صاحب آپ جیل میں آ کر اتنے خوش کیوں ہیں؟ خوشی کا مقام تو نہیں ہے یہ کہ آپ یہاں پہ چہک رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. کہیں گے بتاؤں کیوں ہنس رہا ہوں؟ میں نے کہا بتائیے. کہیں گے کہ پچھلے 3 ماہ سے میں قید تنہائی میں ہوں, اور قید تنہائی اتنی سخت چیز ہے, انسان سوشل اینیمل ہے.
قید تنہائی اتنی سخت ہے کہ میں یہ اب مجھے پتہ چلا کہ ہم لوگ یہاں سب اکٹھے رہیں گے. آپ لوگ تو اکٹھے پکڑے گئے تھے اور ویسے بھی جیلوں میں اب تک اکٹھے رہے ہیں. آئی ہیو بین لیونگ alone for 3 months in solitary, اور یہ آج میرے لیے زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مجھے جیل میں رہنا پڑے گا, اتنے لوگوں کے 15 اور آدمیوں کے ساتھ. This was a matter of great happiness for the great poet. Incredible story. Yeah, so this is amazing. And many years later, when Field Marshal Ayub Khan imposed martial law again, the leftists of the country were rounded up, and in that roundup, Faiz Sahib was again rounded up. I was also caught, and at that time I had to spend 1 month in solitary, and I can vouchsafe, I can say that it is tough. And if in 1 month I found it tough, you can well imagine what he must have found it tough in 3 months. Yes. Really, that was a hard time which Faiz Sahib underwent. ویسے جب حیدرآباد جیل میں ہم نے مستقل قیام کر لیا تو رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے شناسائی بھی ہو گئی, بے تکلفی بھی ہو گئی. ہم 11 حاضر ڈیوٹی فوجی افسر تھے اور 3 سویلین تھے اور ایک خاتون تھی, جنرل اکبر خان کی بیگم صاحب, وہ بھی پکڑی گئی تھی اس چیز میں. وہ بعد میں ان کو کیس کے ختم ہونے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا. تو یہ ہم سب لوگ تھے, اور جیل کے ماحول میں جو وہ رینک کا فرق ہوتا ہے نا کہ جنرل ہے, کوئی کرنل ہے, یہ بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. ایوری ون کمز ڈاؤن ایٹ دی سیم لیول بڑی تیزی کے ساتھ. مگر جو علم و ادب کا جو ایک رسپیکٹ ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے. چنانچہ تمام لوگ فیض صاحب کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کو ہمیشہ ڈیو رسپیکٹ دیتے تھے. ہاں البتہ ایک ہمارے دوست میجر اسحاق تھے جن کا آپ نے ذکر کیا تھا مجھ سے ابھی, جو کہ بہت دبنگ اور بڑے بے باک قسم کے انسان تھے اور ریئل جٹ آدمی تھے. تو وہ اکثر فیض صاحب کو آواز دیا کرتے تھے, اوے منڈیا سیال کوٹیا, اور اس طرح کر کے بلاتے تھے, جس پہ فیض صاحب بہت محظوظ ہوتے تھے اور ہنستے تھے اور ہنس کے داد دیتے تھے. میجر اسحاق زندہ باد. میجر اسحاق واز اے گریٹ مین, ویری بریو مین. تو فیض صاحب کے ساتھ اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ کیونکہ جو ہمارا سارا گروپ تھا وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ far above in intelligence, they were quite above the average. And therefore اس وقت جیل میں گرما گرم بحثیں بھی ہوتی تھیں ہر موضوع کے اوپر, سیاست اور ادب اور کلچر, اور کیا موضوع نہیں تھا جس پہ بحث نہیں ہوتی تھی. اور اس بحث میں بعض اوقات جو کچھ تیز مزاج لوگ تھے, جن میں ایک میجر اسحاق تھے اور ایک محمد حسین عطا جو کہ ایک کمیونسٹ قسم کے تھے بندے تھے, تو یہ دو جو تھے یہ ذرا کچھ تیز مزاج تھے. تو یہ صبر کا دامن ہاتھ سے کئی بار چھوڑ دیتے تھے اور گالی گلوچ تک نوبت آ جاتی تھی, جس پہ فیض صاحب ان کو ایڈیٹ اور پاگل کہہ کے چپ کر جاتے تھے اور یہ خاموش ہو جاتے تھے. یہاں تک ہوا ہے کہ وہ جیل کے جو فضا ہوتی ہے وہ بڑی ایک گھٹن ہوتی ہے, اس میں حبس ہوتا ہے. آپ تنگ جگہ میں رہ رہے ہیں تو پھر وہ آپس میں چھوٹی موٹی بات پہ گرمی بھی ہوئی تھی. 1-2 دفعہ تو ہاتھا پائی کی نوبت بھی ہوئی تھی. وہ میجر حسن کے ساتھ میں نے باکسنگ کی تھی, تھوڑی سی مجھے بھی لڑا تھا. اور ایک بریگیڈیئر وہ ہوتے ہمارے صدیق خان, ان کی اور کرنل ضیاء الدین کی کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ لیے غصے میں آ کے. مگر 2 شخص ایسے تھے, ایک فیض احمد فیض اور ایک سید سجاد ظہیر, جنہوں نے اس سارے عرصے میں 4 سال میں نہ کبھی ٹیمپر لوز کیا, نہ کبھی کسی سے لڑائی کی, نہ کسی کو کبھی بری بات کی. کیا ان کی بردباری تھی, ان کا تحمل اور ان کی ٹالرنس تھی, جو کہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ تھی. فیض صاحب کی ٹالرنس تو یعنی ضرب المثل تھی. ان کی ٹالرنس ایسی تھی کہ اگر کبھی ان کو کہا کہ بھائی فیض صاحب یہ دیکھیے یہ اس اخبار میں کیا آپ کے متعلق یہ لکھا ہے,
اس نے تو بہت غلط باتیں کی ہیں آپ کے متعلق. تو کہتے بھی لکھتا ہے تو لکھنے دو, اس کا نقطۂ نظر ہے, کہتا ہے کہے جو ہمیں کیا ہے, ہمارا اپنا نقطۂ نظر ہے, وہ اپنی بات اس کو کہنے دو. یہ ایک ایٹیٹیوڈ. اور آج کل کے زمانے میں یہ سوچنے کی بات ہے اس طرح کی ٹالرنس تھی اس شخص میں. اور اب ہمارا کیا حال ہے, یہ کبھی سوچیے کہ اب پاکستان میں انٹالرنس کا کیا حال ہے, ہم کہاں پہنچ گئے ہیں, کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. اب تو یہ ہے کہ ذرا سی بات پہ آپ کا اتفاق نہیں ہے کسی سے تو وہ واجب القتل ہے, اس سے کم تو بات ہی کوئی نہیں کرتا. بالکل واجب القتل ہیں جی. اب یہ دیکھیے نا, یہ احمدی جو ہیں وہ تو بالکل ہی, یعنی ان کو تو مار دینا چاہیے, قتل کر دینا چاہیے, ختم کرو. اور جو وہ شیعہ ہیں وہ مانتے نہیں ہیں 3 خلفاء کو, ان کو قتل کرنا چاہیے. اور جو یہ اپنے بریلوی ہیں یہ مزاروں پہ جاتے ہیں, ان کو تو قتل کرنا چاہیے. تو یہ ایٹیٹیوڈ کیا, ہم کہاں بیٹھے کہاں ہوئے ہیں, ڈو وی ایور تھنک کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں. کس قسم کی انٹالرنس اس ملک میں ہم نے رائج کر دی ہے کہ کسی کا نقطۂ نظر کو آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں, اور مارنے اور قتل کرنے کے سوا آپ کے پاس بات ہی کچھ نہیں رہی. جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا ملک اتنا انٹالرنٹ ہو گیا ہے تو مجھے فیض صاحب کی ایک غزل کے 3 اشعار یاد آتے ہیں. فرماتے تھے, گو سب کو بہم ساغر و بادہ تو نہیں تھا, گو سب کو بہم ساغر و بادہ تو نہیں تھا, یہ شہر اداس اتنا زیادہ تو نہیں تھا. گو سب کو بہم ساغر و بادہ تو نہیں تھا, یہ شہر اداس اتنا زیادہ تو نہیں تھا. گلیوں میں پھرا کرتے تھے 2-4 دیوانے, گلیوں میں پھرا کرتے تھے 2-4 دیوانے, ہر شخص کا 100 چاک لبادہ تو نہیں تھا, ہر شخص کا 100 چاک لبادہ تو نہیں تھا. اور تھک کر یوں ہی پل بھر کے لیے آنکھ لگی تھی, تھک کر یوں ہی پل بھر کے لیے آنکھ لگی تھی, سو کر ہی نہ اٹھیں یہ ارادہ تو نہیں تھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے ماحول کی شدید ضرورت یہ ہے کہ جناب فیض کی انسان دوستی, ان کی وسیع النظری, ان کی رواداری کو اپنایا جائے, اور فیض کے پیغام محبت کو نئی نسل میں پھیلایا جائے. اور جیسا کہ میر تقی میر نے کہا تھا, محبت ہی اس کارخانے میں ہے, محبت ہی سب کچھ زمانے میں ہے. یہ بات ہے. نفرتوں کو مٹانے اور محبتوں کو بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے, اور اسکولوں اور کالجوں میں فیض کا جو کلام ہے اور فیض کا یہ ایک کمپلسری ہونا چاہیے. اور ہم بالکل ہونا چاہیے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اب اس وقت پاکستان میں واپس جا کے جو وہاں پہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے کچھ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے ہم پرائم منسٹر سے بھی ملیں گے اور صوبائی چیف منسٹر سے بھی ملیں گے, اور ان سب پہ یہ زور دیں گے اور یہ اصرار کریں گے کہ اردو کے نصاب میں فیض احمد فیض کا کلام از اے مسٹ, اٹ مسٹ بی کمپلسری. یہ فیض صاحب یعنی اردو زبان کے جو 4 بڑے آئیکن ہوئے ہیں, میں تو وہ کہتا ہوں کہ بھئی میر اپنے زمانے کے, غالب, اقبال, فیض, ہر ایک دور کا ایک بڑا ایک ستون ہوتا ہے. تو یہ موجودہ دور کے ستون ہمارے فیض احمد فیض ہیں, اور ان کا وہ کلام جو ہے اس کو عام کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. تو فیض صاحب کی شاعری میں آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ صوفیانہ رنگ بھی بہت کئی دفعہ پایا جاتا ہے. مثلا ان کی وہ جو ایک غزل ہے, تیری صورت جو دل نشیں کی ہے, آشنا شکل ہر حسین کی ہے, اس کا دوسرا مصرع شعر ذرا ملاحظہ فرمائیے. تیری صورت جو دل نشیں کی ہے ہر حسین کی ہے, کیسے مانے حرم کے سحر پسند رسم جو عاشقوں کے دین کی ہے.
کیسے مانے حرم کے سحر پسند رسم جو عاشقوں کے دین کی ہے، تو بالکل صوفیانہ رنگ ہے یہ. اور ان کی جو یہ نظم جس کو ہم ابھی سن رہے تھے ہم دیکھیں گے، اس میں بھی الحق کا نعرہ لگتا ہے اور وہ اس میں بھی ایک صوفیانہ رنگ ہے. تو گو یہ صوفیانہ رنگ تو فیض صاحب کی شاعری میں ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے فیض صاحب راسخ العقیدہ مارکسسٹ تھے، اور ان کا ایمان تھا کہ سائنٹیفک سوشلزم کی فتح کے بغیر جہاں تک غریب طبقے ہیں، خاص طور پر ڈیولپنگ ملک ایشیائی ممالک، ان کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ آپ کسی قسم کا اس ملک میں سوشلزم نہ لائے. چنانچہ ان کے انقلاب کو انہوں نے یوں دعوت دی ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ. یہ انقلاب کو کہہ رہے ہیں، معشوق کو نہیں کہہ رہے ہیں. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. فیض صاحب کا صاحب یہ بھی کہنا تھا کہ ایک مارکسسٹ کو سب سے پہلے محب وطن ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ محب وطن نہیں ہے تو عوام میں اپنی ہردل عزیزی کیسے پیدا کرے گا اور ان کے دل کیسے جیتے گا. اسی لیے فیض صاحب کے ایک ایک شعر میں وطن کی محبت موجزن ہے. نثار میں تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم جہاں بچا کے چلے. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ فیض ان کو ہے تقاضائے وفا. ابھی اب شعر سن رہے تھے. فیض ان کو ہے تقاضائے وفا ہم سے، جنہیں آشنا کے نام سے پیارا ہے بیگانے کا نام. فیض صاحب جو مارکسسٹ ہونے کے باوجود یا شاید اسی کی بدولت پاکستانی معاشرے کی اعلیٰ ترین قدروں کے حامل تھے. اور جیل میں روز صبح اٹھ کے شیو کرنا، صاف ستھرا سفید لباس، عام طور پہ کرتا پاجامہ پہنتے تھے، واسکٹ بھی پہنتے تھے کبھی، اور خوشبو بھی لگاتے تھے. کسی نے خوشبو کے متعلق استفسار کیا تو کہنے لگے میاں یہ تو سنت ہے. اس گستاخ نے کہا کہ جناب آپ کو سنت وغیرہ سے کیا غرض؟ تو کہنے لگے کہ کیوں نہیں، ہم اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں. تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک مارکسسٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی تہذیب سے بیگانہ ہو جائیں. اپنے تہذیب اپنی جو ہے اس کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہنا چاہیے. اور مجھ جیسے لوگوں کو جنہوں نے شروع ہی سے انگریزی تعلیم پائی اور برٹش انڈین آرمی میں سروس کرنے لگ گئے اور اسی طرح کے رہے، تو فیض صاحب وہ ہم کو ٹامی سمجھتے تھے، اور اسحاق صاحب کو اکثر ٹامی کہہ کر بلایا بھی کرتے تھے. سیاسی نظریات کے لحاظ سے وہ مجھ جیسے لوگوں کو لیفٹ لبرل سے زیادہ کا درجہ نہیں دیتے تھے. غالباً صحیح بھی ہے، یہ ہم اسی جگہ پہ تھے. البتہ ہمارے ساتھی میجر اسحاق محمد کو فیض صاحب نے پرولتاری طبقے کی شمشیر برہنہ کا لقب دیا. پرولتاری طبقے کی شمشیر برہنہ، دا فلیمنگ سورڈ آف دا پرولٹیریٹ. اور میجر اسحاق نے بعد میں جیل سے رہائی کے بعد ثابت کیا اور کئی دفعے جیل گئے اور اسی تگ و دو میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ انتقال کر گئے. میں راولپنڈی سازش کیس کے اسیروں میں سب سے کم عمر تھا، اور اس لیے فیض صاحب ہمیشہ بڑی محبت اور شفقت سے میرے ساتھ پیش آتے تھے. مجھے برٹش انڈین آرمی میں رہتے ہوئے بہت سے جو فحش انگریزی گانے یاد تھے، تو وہ جیل میں ان کو ان کی تفریح تباہ کے لیے میں فیض صاحب کو ان لوگوں کو سنایا کرتا تھا، جس سے فیض صاحب بہت خوش ہوتے تھے اور مجھے پاجی اور ایڈیٹ کہہ کر داد دیتے تھے. سب 1951 میں ہم جیل خانے میں پہنچے تھے. ابھی ایک بات قابل ذکر ہے، اس وقت برٹش آرمی کی جو ٹریڈیشنز تھیں برقرار تھیں، آفیسرز میس اور ڈنر نائٹ، گیسٹ نائٹ، اور ان گیسٹ نائٹس میں کچھ شراب وغیرہ پینا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھی پارٹ آف دی کلچر ہے. اور ہمارے راولپنڈی سازش کیس کے فوجی افسروں میں 2-4 صوفیوں کو چھوڑ کے باقی لوگ کبھی کبھار چسکی لگانے میں کوئی زیادہ مذائقہ نہیں سمجھتے تھے. تو ایک صاحب لیفٹیننٹ کرنل ضیاء الدین تھے، وہ تو بڑے باقاعدہ پینے والے تھے.
البتہ فیض صاحب کہتے تھے کہ شراب جو ہے گناہ صغیرہ ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ آئے کچھ اب کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو شراب آئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم تمام لوگ 4 سال تک جیل میں رہے، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ کوئی پینے پانے کا انتظام تو نہیں ہوتا تھا، تو مگر ہمیں کبھی اس کی کوئی ایسی تکلیف محسوس نہیں۔ اس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ کوئی ریگولر ڈرنکر کوئی نہیں تھا، ہمیں یہ سوشل یا کبھی کبھار پینے والے تھے۔ اس وقت تک فیض صاحب بھی کوئی ایسے ریگولر پینے والے نہیں تھے۔ بعد میں جیل میں نکلنے کے بعد ان کی ڈرنکنگ کچھ زیادہ بڑھ گئی، وہ کچھ زیادہ پینے لگ گئے تھے، لیکن انتقال سے 1 برس پہلے انہوں نے سگریٹ اور شراب دونوں سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ اور ایک بلکہ مجھے تو حیرت یہ ہے کہ وہ کرنل ضیاء الدین جو کہ ایک شخص تھے جو کہ باقاعدہ پینے والے تھے، انہوں نے بھی جیل میں جا کے تشنگی کا واویلا نہیں کیا۔ بحیثیت ایک شاعر فیض صاحب قدرتی طور پر حسن پرست تھے، اور کیوں نہ ہوتے، وہ تو ہم سب ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فیض صاحب شاید کوئی ڈان جوان یا پلے بوائے قسم کی چیز تھے، لیکن یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ فیض صاحب نے ویسے یہ ایک دفعہ مجھے اس شعر سنا تھا، مجھے اب تک یاد ہے، مارٹن لوتھر جس نے پروٹیسٹنٹ ریلیجن شروع کیا، اس کی ایک میں آپ کو کوٹیشن دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ He who loves not women and wine and song, he who loves not women and wine and song remains a fool his whole life long. واہ 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 واہ، مقرر حضور مقرر۔ کہتے ہیں He who loves not women and wine and song. یہ تو میری بات کہہ رہی ہے اس میں۔ Remains a fool his whole life long. اس سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ فیض صاحب جو تھے وہ کوئی عورتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ خواتین کا پیچھا کریں، بہت بعض خواتین ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو فیض صاحب ویسے اس شعبہ زندگی میں ہمیشہ اعتدال کے زمرے میں رہے، اس سے زیادہ ان کا یہ نہیں تھا۔ بہرکیف ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فیض صاحب خود قد میں چھوٹے تھے، لیکن طویل قامت خواتین کی بہت مزہ سرائی کرتے تھے، چنانچہ ان کی بیگم صاحبہ بھی خدا ان کو جنت نصیب کرے، وہ بھی ان سے قد میں کافی اونچی تھی۔ فیض صاحب میں غرور یا خود پسندی نام کو نہیں تھا۔ کبھی دوست اگر ان کی تعریف کرتے اور کہتے کہ جی کیا کلام ہے آپ کا، اور واہ واہ یہ اور وہ، تو فیض صاحب کہتے کہ میں نے ان کو کئی دفعہ یہ کہتے سنا کہ بھائی کیا کیا تعریف کرتے ہو، شاعر تو وہ میر اور غالب اور اقبال تھے، ہم نے کیا شعر لکھنا ہے۔ اور یہ کوئی روایتی کثر نفسی کی طرح انداز میں نہیں کہتے تھے، بلکہ بڑی سنجیدگی سے اور بڑے خلوص کے ساتھ یہ بات میں نے ان کو کہتے سنا ہے۔ غالب کو وہ شاعری کا بادشاہ سمجھتے تھے، اور ان کی کتاب پہلی نقش فریادی، اس کا ٹائٹل بھی غالب سے لیا ہے، اور ان کا ٹوٹل جو کلیکشن ہے نسخہ ہائے وفا، وہ بھی تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا، یہ بھی غالب کے شعر سے لیا ہے۔ تو غالب کو تو وہ بادشاہ سمجھتے تھے۔ اور ایک دفعہ دوستوں نے فیض صاحب سے پوچھا جیل میں کہ فیض صاحب یہ بتائیے کہ اردو زبان کی بہترین غزل کون سی؟ سوچے تھوڑا سوچنے کے بعد کہیں گے یہ تو کہنا بہت مشکل ہے، ہر غزل میں کچھ شعر بہت اچھے ہوتے ہیں، کئی غزلیں ہیں جو ایک ہی پیمانے پہ گنی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا فیض صاحب آپ کو کون سی پسند ہے؟ ٹھیک ہے بہت اچھی غزلیں ہیں جو، تو آپ کو کون سی غزل پسند ہے؟ تو کچھ سوچ کے کہیں گے مجھ کو پسند ہے وہ غزل کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ یہ غزل ان کو ان کی فیوریٹ غزل۔ صاحب فیض صاحب میں نے حیدرآباد جیل میں تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزارا، اور اس میں ہمیں جب سزائیں سنا دی گئیں
تو پھر انہوں نے جیل میں کچھ عرصہ تو ہم 15 لوگ اکٹھے تھے، مگر بعد میں ہم کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کے اور مختلف جیلوں میں بھیج دیا۔ فیض صاحب کو مونٹگومری جیل میں چلے گئے وہ، اور ان کو کتنے سال کی قید ہوئی تھی؟ فیض صاحب کو 4 سال قید ہوئی تھی، اور جو جونیئر فوجی افسر تھے ان کو بھی 4 سال کی قید ہوئی تھی، جو سینئر فوجی افسر تھے جنرل اکبر ان کو 12 سال کی قید ہوئی تھی، اور جو 2 بریگیڈیئرز وغیرہ تھے ان کو 7 سال کی قید ہوئی تھی۔ کتنے سال کی ہوئی تھی؟ مجھے 4 سال کی، جو ہے جونیئر تھا نا، چھوٹا افسر تھا، اس واسطے مجھے 12 سال نہیں ملی، مگر بہرحال وہ کچھ سالوں کے بعد ہمارا کیس جناب حسین شہید سہروردی نے ڈیفینڈ کیا تھا۔ تو بعد میں جب وہ بنگال میں چینج آیا اور نئی وہ جگتو فرنٹ جیتی تو فیض یہ سہروردی صاحب لا منسٹر بن گئے گورنمنٹ آف سینٹرل کے، فیڈرل گورنمنٹ کے، تو فیض انہوں نے ایک ایمنیسٹی بل پیش کیا اور اس کو پاس کروایا، اور وہ 4 سال کے بعد ہم سب رہا ہو گئے۔ تو ہم نے تو اپنے 4 سال کاٹ لیے تھے، جن کے 7 اور 12 سال سے ان کو فائدہ ہوا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں، فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ What a story! تو صاحب پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم دوسرے چلے گئے، دوسرے جیلوں میں چلے گئے، تو پھر فیض صاحب کو مونٹگومری جیل میں میجر اسحاق پڑا، اور میں جنرل اکبر کے ساتھ حیدرآباد جیل میں رہا۔ میں نے اپنا پورا 4 سال حیدرآباد جیل میں گزارے۔ پھر جب یہ وہاں پہنچ گئے تو وہاں سے کبھی کبھار میجر اسحاق خط لکھتے تھے، تو فیض صاحب کی کوئی تازہ کلام، کوئی غزل لکھ کے بھیج دیا کرتے تھے، جس کو ہم بطور تبرک اپنے پاس رکھ کے اور بار بار پڑھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اور جیل سے رہائی کے بعد یہ ہے کہ ہر شخص اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹنے میں لگ گیا، اور تگ و دو میں کہ کب کیا کیا جائے، اور ایام اسیری کی جو قربت تھی وہ آزادی کی بے نیازی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ سرسری ان سے ملاقات ہے گاہے گاہے، محفل غیر میں گاہے سرے راہے گاہے۔ تو فیض صاحب بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، بقیہ ساتھی بھی رفتہ رفتہ رخصت ہو گئے ہیں، اور میں باقی رہ گیا ہوں۔ فیض صاحب کی جو یادیں ہیں وہ یقیناً ایک بہت قیمتی سرمایہ ہیں، جو باقیہ زندگی بھی ساتھ ہمارے باقی رہیں گی۔ اور باقی تو یہ ہے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں، بہت باقی گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے۔